جماعت میں اگر آخری رکعت میں ملیں تو کون سی رکعت میں بعد میں سورت ملانا چاہیے؟ اس سلسلے میں قاعدہ یاد رکھو، مسبوق بعد میں یعنی ایک یا زیادہ رکعتیں جانے کے بعد آ کر ملتا ہے تو وہ جو امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے وہ فعل میں تو اول نماز ہے اور قول میں آخر نماز ہے۔ یہ قاعدہ کلی یاد رکھو، اس قاعدے کو جاری کرنا ہے۔ مثلا ظہر کی چوتھی رکعت میں ملا تو یہ چوتھی رکعت فعل میں اول نماز ہے، بس امام کے سلام پھرنے کے بعد میں کھڑا ہو کر ایک رکعت پڑھ کر قاعدہ کرے گا، کیونکہ ظہر کی 2 رکعت کے بعد قاعدہ ہے۔ اور قول میں یعنی قراءت میں وہ آخری نماز ہے، چوتھی رکعت اس نے پڑھی ہے، ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں قراءت کرنی ہے، بھری پڑھنی ہے، لہذا کھڑا ہو کر بھری رکعت پڑھے، فاتحہ سورت ملائے، پھر قاعدہ کرے، پھر کھڑا ہو کر کے ایک رکعت میں فاتحہ سورت ملائے اور تیسری رکعت خالی پڑھے یعنی صرف فاتحہ پڑھے۔ یہ قاعدہ ہے کلیہ کہ مسبوق جو امام کے ساتھ نماز پاتا ہے وہ فعل میں یعنی قاعدے کے حق میں آخری ہے۔ نہیں، میں نے وہ غلط کہہ دیا، فعل یعنی قاعدے کے حق میں اول ہے اور قول یعنی قراءت کے حق میں آخر ہے۔ اس قاعدے کو جاری کرو۔ وطر اگر جماعت سے پڑھیں اور آخری رکعت میں جماعت سے ملیں تو کیا یہ دعائے قنوت دوبارہ پڑھنی چاہیے؟ یہاں بھی وہی قاعدہ ہے، آپ نے تیسری رکعت پائی ہے تو یہ فعل یعنی قاعدے کے حق میں تو اول ہے، لہذا امام کے سلام کے بعد کھڑے ہو کر ایک رکعت بھری پڑھ کر قاعدہ کرو، اور قول کے حق میں آخر ہے۔ اب اول 2 رکعتیں پڑھنی ہیں اور اول 2 رکعتوں میں دعائے قنوت نہیں ہے، آخری رکعت آپ امام کے ساتھ قول کے حق میں پڑھ چکے۔ میں ایک پیزا کی دکان کے لیے ڈیلیوری کا کام کرتا ہوں، وہاں کا پیزا حلال نہیں ہے، ایسی ملازمت اختیار کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو حاصل شدہ تنخواہ کا کیا کروں؟ ایسی ملازمت سے دوسری ایسی ہی یا اس سے اچھی ملازمت تلاش کرو، جب مل جائے تو یہ ملازمت چھوڑ دو۔ ایک لڑکا شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے لیکن شادی سے پہلے وہ لڑکی سے کچھ بات چیت کر کے اس کو پرکھنا چاہتا ہے، تو کیا اس کے لیے یہ بات جائز ہے کہ وہ ایک مرتبہ لڑکی کے ساتھ اس کے محرم کی موجودگی میں، یہ قید یاد رکھو، اس کے محرم کی موجودگی میں کچھ بات چیت کر لے تو جائز ہے، تنہائی میں نہیں؟ ایک مقامی مسجد کے امام وضو کر کے آئے، پانی کے ہوتے ہوئے بھی کاٹن کے جرابوں پر مسح کر کے آئے، حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وضو کرتے وقت پاؤں دھونے کو کہا ہے۔ کہ ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنی جائز ہے؟ نہیں، ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھو گے نماز نہیں ہوگی۔ مقتدی کو معلوم ہے کہ اس نے سوکھ صبر مسح کیا ہے تو اس کا وضو نہیں ہوا، اور جب امام مقتدی کے عقیدے میں امام کا وضو ہی نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز کیسے جائز ہوگی؟ نماز میں تشہد میں ایک بار انگلی اٹھانے کی کیا دلیل ہے؟ حدیثیں ہیں کہ اس جگہ پر تشہد کے آخر میں جب اشہد اللہ الہ الا اللہ کہے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انگلی اٹھاتے تھے، وہ حدیث دلیل ہے۔ بعض لوگ انگلی اٹھائے رکھتے ہیں، پھر اس میں اختلاف ہے کہ انگلی کس وقت اٹھانی ہے، پھر اٹھائے رکھنی ہے یا رکھ دینی ہے، اس میں اختلاف ہے۔
امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک نفی کے وقت اٹھانی ہے اور اس بات کے وقت رکھ دینی ہے۔ نفی اشہد ان لا الہ الا اللہ، لا الہ نفی، کوئی معبود نہیں، ایک معبود تو ہے۔ تو اب قول میں دونوں چیزیں جمع کرو، کیسے جمع کرو؟ تو زبان سے تو کہا لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، اور انگلی سے اشارہ کیا، ایک کا ایکسپشن۔ پھر جب الا اللہ کہا تو اب اشارے کی ضرورت نہیں رہی، اب اسے رکھ دیا۔ یہ حنفیہ کے نزدیک ہے۔ اور حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں جب اس بات آئے اس وقت انگلی اٹھانی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں کہتے ہیں کہ میں آپ سے ایک بات بتاتا ہوں، ایک بات کہتا ہوں، تو اس وقت انگلی سے اشارہ کرتے ہیں، مگر اللہ، تو اشارہ کیا کہ وہ ایک اللہ ہے۔ پھر یہ انگلی جو اٹھائی ہے امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک اسے قاعدے کے آخر تک ایسے ہی اٹھائے رکھنا ہے۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک تو اس بات پہ انگلی رکھ دینا ہے، اور امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک اٹھائے رکھنا ہے، اور امام مالک علیہ الرحمہ کے نزدیک اٹھائے بھی رکھنا ہے اور دائیں بائیں اس کو ہلاتے رہنا ہے۔ یہ امام مالک علیہ الرحمہ کی رائے۔ حدیث میں صرف اتنا آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے آخر میں اشارہ کرتے تھے، باقی جو باتیں ہیں اجتہادی ہیں، ہر امام نے اپنے اجتہاد سے جو کچھ طے کیا اس کے جو فالوورز ہیں ان کو اس پر عمل کرنا ہے۔